تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آیا ہے فاتح بن کر، اور پھر آپ نے یہ ان کا، اور میں کہتا ہوں یہ آقا کا اعجاز محبت ہی تو ہے، یہ آقا کا اعجاز محبت ہی تو ہے، محبت ہی تو ہے کہ وہ ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے، یہ ان کا اعجاز محبت ہی تو ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے پوری قوت کے ساتھ مکے پر اٹیک کیا، لیکن اٹیک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب تو کنڈیاں بند ہو گئی ہیں، اب تو یہ سرنڈر کر چکے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا جاؤ آج کوئی علی اعلان کر دو ہر دروازے پر جا کر کہ محمد کوئی آدم خور شہنشاہ نہیں آیا تمہارے شہر میں، وہ معاف کرنے کے لیے آ جایا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی وقت ہوتا ہے کہ ظلم بھی سہنے پڑتے ہیں، وہ ہم سہتے رہتے ہیں پاکستان کی زمین پر، اور جب تک توحید کا ہم نغمہ بلند کرتے رہیں گے یہ ہوتے رہیں گے، یہ میں یزدانی صاحب ہم جب آئے، سخانہ باجوہ ہمارا گاؤں ہے، بڑا خطرناک ہے، 150 بندہ وہاں بدقسمتی سے قتل ہو گیا، عورتیں رہ گئی ہیں۔ تو وہاں سے ہم جب کاموں کی آئے تو اس وقت وہ ایک گودام سا تھا جہاں شاہ صاحب خطبہ دیا کرتے تھے، اور کوئی مسجد نہیں بننے دیتا تھا کوئی، بریلویوں کا اتنا، اور ہم جو ہمارا گھر جو تھا وہ بریلویوں کا جو بہت بڑا لیڈر تھا وکیل خان، بدماش تھا بہت، رات کو وہ جمع تفریح کرتا کہ اس کو مارنا ہے، وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں، صبح وہ ختم ہوتے تھے بندے، اتنا ظالم انسان، لیکن اکیلا آدمی وہاں ڈٹ گیا، یزدانی، وہ کوئی، حالانکہ ہماری اور اس کی دیوار کٹھی تھی، آپ کو پتہ ہے، وکیل خان کی سکول کے ساتھ بالکل ہم ہمسائے تھے، بالکل دیوار چھتیں کٹھی۔ اس نے کہا یار یہ کون سا، یہ مولوی دیکھو، لیکن حضرت علامہ یزدانی صاحب نے، اور میں بھی چھوٹا موٹا ساتھ تھا، تو ہم نے کوئی پرواز کی نہیں کی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اس کو میں نے جب وہاں جا کے اعلان کیا کہ میں MNA کا الیکشن اس کے خلاف لڑوں گا، اور میں لاہور سے جلوس کی شکل میں وہاں گیا، تو وہ میری ماں کے قدموں میں آ کے گر گیا کہ معافی دے دے۔ تو جب انسان ڈٹ جاتا ہے نا تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے، بزدلوں کی تو اللہ مدد ہی نہیں کرتا۔ یہ اسلام یہ بہادروں کے لیے ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شریعت محمدی بے غیرتوں کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ بے غیرتوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ تو بہادروں کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ بہادروں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ شریعت محمدیہ بزدلہ کے پلاٹ لین والے واسطے، او حکمرانہ دے درباراں چ جان والے واسطے شریعت نازل نہیں ہوئی، محمد کی شریعت یہ ان کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ محمد کی شریعت محمد کے دیوانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، محمد کے پروانوں کے لیے نازل ہوئی۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم سب ساتھ ہیں، میرے بھائی ہیں، ویسے ہی ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے سب کے ساتھ۔ میں تو کچھ لوگوں کو نہیں پتا، لیکن جو لوگ جانتے ہیں، میں نے جمعیت اہل حدیث جس سٹیج پر علامہ یزدانی اور احسان علیہ ظہیر شہید ہوئے، اس کا پہلا امیر علامہ احسان علیہ ظہیر نے مجھے مقرر کیا تھا، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے، پہلا امیر اس کا میں تھا،
اور وہ میں اس وقت بچہ تھا، لیکن وہ میری قیادت میں وہ کہتے تھے کہ میں کام کرنا فخر سمجھتا ہوں. آپ اندازہ کریں، یہ فیکٹ ہے کہ میں امیر تھا اور علامہ یزدانی صاحب اور علامہ احسان علی ظہیر میری صدارت میں تقریریں کرتے تھے. اس وقت ابھی بچہ تھا. تو یہ اعزاز جس کو بھی ملے وہ ملتا ہے. تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا، کچھ بس آخری بات ہے کہ دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے، دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے کہ حکمراں بن گئے یہ اونٹوں کے چرانے والے. تو میں آپ سے یہ کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں. یہ مرکز میری جماعت، حضرت جاوید صاحب ہیں، اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، عبدالرحیم صاحب ہیں، سب یہ دیکھیں، مجاہد یزدانی صاحب، سب، اور پوری جماعت میرے سمیت، یعنی تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور میں یہ ضرور آخر میں کہوں گا کہ اے دست جفا سر ہے یہ ارباب وفا کے، اے دست جفا سر ہیں یہ ارباب وفا کے، کٹ جائیں تو کٹ جائیں جگائے نہیں جاتے. وآخر دعوانا. حفیظ الرحمان عامر صاحب، بات یہ ہے کہ توحید دا بوٹا جدو لگدا نا تے پریشانیاں آندیاں نے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ تسی تشریف لائے ہو، بلایا ہے، تسی حکم کرو کہ نماز جمعے دی نہیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ باتیں بڑی پیاری ہو رہی ہیں. تو مختصر بات یہ ہے کہ جماعت الحمدللہ جانتی ہے، ہماری مسجد میں بریلویوں نے 3 دفعہ پرچے کیے ہیں، 3 دفعہ. تو ان میں مین آدمی الحمدللہ میں ہی تھا جو ڈٹ جاتا تھا، تو ساتھ پوری جماعت ساتھ دیتی تھی الحمدللہ. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بابا جی تہجد کی اذان پڑھنے لگے تو بریلوی اکٹھے ہو کے آگے، کس ٹائم؟ تہجد کے وقت میں. بابا جی کو انہوں نے روک دیا کہ تمہیں اذان نہیں پڑھنے دینی، اذان بند کرو. بابا جی وہ جو نعرہ کے نام سے مشہور ہے نا، حاجی محمد صاحب، وہ جو اونچی آواز میں نعرہ لگاتے ہیں، وہ اذان پڑھ رہے تھے. مجھے پتہ چلا تو میں اوپر سے نیچے آیا، آ کے میں نے ان کو دیکھا وہ کھڑے ہوئے. میں نے کہا میں اذان پڑھنے لگا ہوں تو الحمدللہ جس کا دل کرتا آئے روکے مجھے. میں نے اذان پڑھی تہجد کی، اس کے بعد میں نے حدیث کی کتاب نکالی. حدیث کی کتاب نکال کے میں نے باحوالہ وہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں تو اس وقت کھاؤ پیو، دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، تب کھانا پینا بند کر دو. میں نے کہا آؤ جس کا دل کرتا ہے، کون روکتا ہے اذان کو؟ میں پڑھوں گا اذان، روکے جس نے روکنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم بھی آج تک زندہ پھر رہے ہیں. 3 دفعہ ان لوگوں نے، ایک دفعہ ASP ڈیفنس کے پاس، ایک دفعہ نشتر میں، اور ایک دفعہ جو سب انسپیکٹر جو ہے وہ فیکٹری ایریا، فل زور سے انہوں نے، قاری صاحب ماشاءاللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، حفیظ الرحمان عامر صاحب بھی پوری جماعت ساتھ تھی، انہوں نے فل زور لگایا تھا. مگر کیا ہے، جیسے قاضی صاحب نے فرمایا نا کہ جو مقامی ادھر کے لوگ ہیں ان کو بھی جرأت کرنی پڑے گی، باقی جماعت بھی جرأت کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو بھی جرأت کرنی پڑے گی. اگر ہم لوگ ادھر جو کھڑے ہوں گے، مقامی لوگ جو ہیں ادھر کے، وہ کھڑے ہوں گے، ان کو کوئی اللہ کے رستے میں مسجد کے لیے چوٹ لگ جائے گی تو پھر کون سی بات ہے؟ اپنی جائیدادوں کے لیے بھی تو لگتی ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ ساتھ دے گا، پوری جماعت بھی ساتھ دے گی، اور پوری جماعت انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑی ہوگی. باقی ہماری مسجد کی طرف سے بھی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، بالکل ادھر جمعہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے قائدین کے آرڈر کے مطابق ادھر ہی جمعہ ہوگا جہاں پہ قائدین جو ہے وہ اشارہ فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ قاری یاسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عزیز بھی ہیں قاری یامین صاحب، کانے شالیمار ٹاؤن میں ہوتے ہیں. میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس آدمی نے اتنی ماریں کھائی ہیں، آج ان ماروں کی وجہ سے اس کے ایک لوں سے تکلیفیں، بیماری شروع ہوئی ہے. اور ڈٹ کے تو مقابلہ کن سے کیا ہے؟ یہ طوطے جو ہیں سبز پگڑی والے، اب انہوں نے اپنا روپ بدل لیا، وہ سفید پگڑی والے بگلے بن گئے. ان کے ساتھ سنیں اکیلے نے مقابلہ کیا. یقین جانو میں اس وقت عثمان آئیڈیل میں پڑھاتا تھا،
وہ بیچارہ مار کھا کے آ کے رات کو مار کھاتا تھا اکیلے. ایک دن پوری رات 40-50 بندوں نے اس پر حملہ کیا. اس وقت مسجد بھی ابھی کچی تھی, اکیلا مار کھاتا رہا لیکن مسجد کو اس نے نہیں چھوڑا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے بھائی اکیلے مار کھائیں, ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ساتھ ہو نا, ہم انشاءاللہ ساتھ ہیں. لیکن کسی ایک بندے کو یار آپ کو جرأت کرنی پڑے گی, کسی ایک کو جرأت کرنی میں وہاں ڈٹ جائیں. ایسی تو ایسی اس کی چاندنی کی یار, جو بھی ہے چاندنی ہے, جو بھی ہے, کوئی انشاءاللہ آپ کی طرف نہیں آئے گا. آپ کو ایک آدمی کو جرأت کرنی پڑے گی. اس قاری یامین کو جا کے مل لو, یہ قاری یاسین صاحب بیٹھے ہیں, جا کے دیکھ لو اس بیچارے کا حال کیا ہے. ابھی کل میری بات ہو رہی تھی, کہتا ہے قاری صاحب کوئی حال نہیں ہے. یقین جانو اس کا جسم جو ہے وہ پھوڑا بن چکا ہے, وہ طوطوں کی ماریں کھا کھا کے. کس لیے؟ دین کے لیے. تو یار ہم سب حاضر ہیں, میں حاضر ہوں انشاءاللہ. تو سارے لوگ آپ جو ہیں ان میں سے آپ, میں سب سے خصوصاً میں انتظامیہ کو, وہاں کے جو مسجد کے جو قریب لوگ, ان میں سے ایک آدمی جرأت کرے دین کے لیے کرنی. یار اگر اللہ کرے ہمیں دین کے لیے موت آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے. تو باقی جمعے کی بات جو قائدین کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اس پر بھی حاضر ہیں. جو قائدین فیصلہ کریں, میں اپنے علاقے کی طرف سے ذمہ داری لیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے حلقے میں جتنی مساجد ہیں انشاءاللہ ان میں جمعہ نہیں ہوگا. جو قائدین مشاورت کریں. مسجد میں آ رہا تھا نا, داخل ہو رہا تھا, تو میرا موبائل گھر میں رہ گیا تھا. تو بیٹا لے کے آیا, وہ کہتا ہے ہشام صاحب کا فون آ رہا ہے. میں نے گیٹ پہ آ کے ان کو فون کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان اعلان کر دو کہ آئندہ جمعہ چنگی امر سدو کے علاقے میں کوئی جمعہ نہیں ہوگا, حافظ ابتسام جمعہ پڑھائیں گے بس. یہ بات فائنل ہے. یہ بات کیا ہے؟ فائنل ہے. اگر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, اگر ہم عزم کر لیں نا نکلنے کا, تو اللہ کی قسم ہے ہمارے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ شاملہ دیر صاحب کو میں نے گزارش کیا کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ہماری کال جائے گی میرے فون سے, وہ آپ کے سامنے خود بتائیں گے اور آپ کو لائحہ عمل بتائیں گے. اب قاضی صاحب بیان فرمائیں. قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ جمعہ اتر ہونا ہے, بلکہ شام صاحب نے کہہ دیا, ابتسام صاحب نے کہہ دیا جی چال نہیں رہا. چلو یہ اگر یہ ہم تقاریر کرتے رہے, یہ تقاریر سننے نہیں آئے. بڑی معذرت کے ساتھ اپنی رائے دے, ہم نے وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, نمبر 1. نمبر 2, اگر جمعہ ہوتا ہے, یہ جمعہ جو آ رہا ہے وہ حضرت قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں گے, کہہ دیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت برادر اکبر حضرت ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے. یہ مرکز میں سمجھتا ہوں اس علاقے کا سب سے بڑا مرکز ہے. ابتدا ان کو کرنی چاہیے, وہ تشریف فرمائے کہ کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایک جمعہ رکھا حافظ عمران شریف کا, اس کو میں کینسل کر دوں گا. جی خالد جوید صاحب کی مسجد ہے, مولانا اسلم اظہر صاحب کی مسجد, یہ دیگر جتنی مساجد ہے, اپنا وہ ساتھی جو ہے کانے والے, اور یہ اپنا جو عتیق پسروری جمعہ پڑھاتی ہیں, وہ علاقہ قاضی صاحب کا. پہلی بات یہ کہ عہد کریں, ادھر ادھر کی بات نہ کریں, بتائیں کہ ہم نے وہ ایک باتوں سے نہیں بات بنتی, عمل سے بات بنتی ہے. بات یہ ہے کہ مساجد میں جمعے بند کریں گے یا نہیں, پہلا سوال میرا یہ, اور اس کا جواب مجھے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. وقول قولا سدیدا, کیونکہ ہمارے اندر جرت نہیں ہے. حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریر میں خود سنی ہے, وہ فرما رہے تھے کہ یار تسی جھانک والے جے تے جنہیں تسی سست جے, کوئی سست نہیں.
मुझे उनकी बात याद आ रही थी। वाकई हम बहुत सुस्त हो गए हैं, लेकिन ये बेदार होना चाहिए हमें। और मैं ये अहद करता हूँ कि अगर आप फैसला करते हैं, इंशाअल्लाह मेरे इलाके समेत कारी फैज़ुर रहमान साहब, मेरे इलाके किसी मसाजिद में जुमा नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये बात करें हाँ या ना। इधर आप बात कर दो, उधर आप अपने जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हो, तो ये ठीक नहीं। और जब आप निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे भाग जाएंगे अल्लाह के फजल करम। मेरी तो यही रहा कि इसको इंशाअल्लाह रहमान मैं से लाहौर शहर से एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन ग्रुप नौजवानों का तश्कील दें, जिसमें उलमा की सरपरस्ती हो। ये खाली उमर इब्न ख़त्ताब मस्जिद का मसला नहीं है, हमारे लाहौर में और भी मसाजिद हैं, पंजाब में मसाजिद हैं। असल में वजह क्या है, हमारी सरपरस्ती अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब और अल्लामा हशाम साहब सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी बड़ी बहादरी है। अल्लाह उनका ये अमल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और ये इकट्ठ मदनिया मस्जिद में ये कोई आम बात नहीं है, ये अल्लाह के फजल से उलमाए किराम की मेहनत और काविश है। मैं आखिर में सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि जिस तरह मौलाना फरमा रहे हैं कि यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन लोगों ने जिस तरह इखलास के साथ काम किया, आज भी उनका नाम तज़किरा बात हो, लोगों के खून में जुम्बश आ जाती है। वजह क्या है? इखलास है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे भाई इखलास के साथ अपनी पूरी कुव्वत मसलक, और सबसे बड़ी है दौलत हमारे पास तौहीद व सुन्नत है और खालिस मसलक है। अल्लाह के फजलो करम से ये रोड क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं। जब हमारे अंदर इखलास आ जाएगा, हमारी मेन मुसीबत और परेशानी ये है कि मदनिया मस्जिद का मसला है, हमें क्या, रहमानिया मस्जिद का मसला है, हमें क्या, मरकज़ यज़दानी शहीद का मसला है, हमें क्या। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आओ शिया बरादरी देखिए कि उनका सिस्टम क्या है। मैं क्लोज़ करता हूँ, मुझे पता है कि उलमाए किराम ने और आप भाइयों ने भी मशवरा देना है। उनका सिस्टम ये है, 2-4 घर हैं जहाँ पर भी एक मजलिस होती है, वो पूरे इलाके से इकट्ठ करके जमा होते हैं, बाजार बंद करते हैं। वजह क्या है? वो मुनज़्ज़म हैं, उनको ये परेशानी नहीं है, दिल में सोच नहीं है कि ये मदनिया मस्जिद का मसला है, उमर इब्न ख़त्ताब के लोग जाने, हमें क्या है। नहीं मेरे भाइयों, जब इखलास आएगा तो इंशाअल्लाह ये चांदी शवांदी ये जो लोग हैं, चंद शरपसंद ये गुंडे उमर इब्न ख़त्ताब मरकज़ के दरवाजे के आगे खड़े नहीं हो सकते। अगर हमारे दिलों में इखलास आ जाए, जुर्रत आ जाए, शुहदा का मिशन के नारे तो हम लगाते हैं, लेकिन इखलास के साथ जब लगाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं दाद देता हूँ इन नौजवानों भाइयों को और अपनी कैंट की कबीना को, जो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना असलम अज़हर साहब, मौलाना वकील सहाबा अहले बैत कारी मोहम्मद अफजल अजीज़ी साहब और गाजी सब्ज़ादार कारी हफीज़ुर रहमान आमर साहब, इनकी बहादरी और जुर्रत है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ उमर इब्न ख़त्ताब के लिए और इंशाअल्लाह मरकज़ यज़दानी शहीद दुलम स्टाफ से जो भी हमारे लिए हमारी ड्यूटी कायदीन लगाएंगे, इंशाअल्लाह माल दौलत वक़्त इंशाअल्लाह देने के लिए हर वक़्त इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। जामिया मस्जिद मदनिया ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके का ही नहीं बल्कि
لاہور کے بڑے مراکز میں سے ایک مرکز ہے، تو اس کے اندر بھی سبحان اللہ ایک وقت ایسا تھا کہ ساتھیوں کی ضرورت تھی، اور الحمدللہ یہ قریب سے ماشاءاللہ عبدالرزاق ربانی صاحب تشریف لائے ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ تو کیر کلان سے بزرگ ادھر تشریف لایا کرتے تھے، تو قاری عبدالرحمن صاحب وہ مسجد میں اکیلے ہی رہتے تھے، بسا اوقات وہ کہتے تھے کہ میں مسجد میں اکیلا ہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کی شجاعت کو اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے۔ ایک موقع آیا تھا روپڑ ہاؤس جامعہ القدس لاہور، وہاں پہ کچھ شر پسندوں نے دعویٰ بول دیا، تو صرف ایک آدمی تھا جس نے سٹینڈ لیا، وہ مولانا جاوید روپڑی صاحب۔ علامہ صاحب وہاں کے لوگوں نے ان کو پکڑا، ان کو مارتے تھے، کہتے تھے مسجد سے نکل جاؤ، وہ کہتا تھا مجھے مار دو، میں مسجد سے نہیں نکلوں گا۔ بڑی ان کو انہوں نے اذیت دی، لیکن وہ ڈٹ گئے۔ لیکن بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آدمی کی استقامت سے ان شر پسندوں کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو ڈٹ جائے تو مجاہد الحمدللہ ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سب مجاہد ہیں، الحمدللہ غیرت مند ہیں، مذہبی غیرت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ تقریباً سن 2008 میں مسجد کی جگہ وقف کی گئی۔ ہمارے جماعتی ساتھی ہیں ڈاکٹر محمد یونس صاحب، انہوں نے 5 مرلے جگہ لے کے وقف کی، بعد میں کچھ اور جگہ ساتھ ملی، زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے NOC لیا عدالت سے مسجد بنانے کے لیے، عدالت سے NOC مل گیا۔ مسجد کے بالکل سامنے ایک گھر ہے، چنگی امر صدو مین بازار میں ایک آدمی ہے غلام رسول چاندی والا، اس کا اب وہ وہاں سے شفٹ ہو گیا ہے، وہاں انہوں نے ایک مدرسہ ٹائپ یا اسکول ٹائپ بنا دیا ہے، کنز الایمان اسکول بنا دیا۔ اس نے اس کی مخالفت شروع کی، اس کے بیٹوں نے، آج تک وہ جان نہیں چھوڑ رہے۔ سب سے بڑا مورا وہاں پہ وہی ہے، باقی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، باہر سے منگواتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ NOC ان کی جسارت دیکھیں کہ NOC عدالت سے آیا ہوا، انہوں نے NOC کینسل کروا دیا۔ آج تک آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی بریلوی مسجد کا NOC کینسل ہوا ہو، کیونکہ الحمدللہ ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ علامہ صاحب نے بھی اپنے علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ اگر کوئی مندر بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں بنا لے، اس کا اپنا عقیدہ ہے۔ بریلوی مسجد بناتے ہیں تو ہم رکاوٹیں پیدا نہیں کرتے، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے صرف ہماری ایک جماعت ایسی ہے، اگر وہ اپنی عبادت گاہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو روکا بھی جاتا ہے، ان پر ظلم بھی ہوتے ہیں، ان پر زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، NOC کینسل بھی ہوتے ہیں، مسجدوں کو تالے بھی لگتے ہیں، مسجدوں کے مینار بھی گرتے ہیں۔ لیکن اتنا بھی شریف بندے کو نہیں ہونا چاہیے، ایڈا بھی شریف اور یار ایڈا بھی بندے کو شریف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نہ بڑی پنجابی دی تے مثال تے عجیب جی ہے، وہ کسی منڈے کا رشتہ کو ویکھن گیا تے انہوں نے گھر جا کے کہنے لگے ساڈا منڈا بڑا شریف ہے، بڑا ہی شریف ہے، بڑا ہی شریف ہے۔ وہ کڑی والا کہا بھی اسی تمہیں رشتہ نہیں دینا،
وہ کہنے لگے رشتہ کیوں نہیں دینا؟ انہوں نے کہا ساڈو ایڈا بھی شریف نہیں چاہیے کہ کل ساری کڑی نو کونگن نال لا کے لے جائے تو چپ کر کے شرافت جی بیٹھا رہے. یار اینا بھی بندے نو شریف نہیں ہونا چاہیے کہ بندے دی جائیداد تے مال تے کوئی قبضہ کر لوے تو خاموش بیٹھا رہے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, علامہ صاحب کی موجودگی میں آپ کو حدیث سنانا چاہ رہا ہوں, سنیے ذرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل فی مالہ فہو شہید. کیوں جی سارم صاحب؟ جو اپنے مال کے دفاع کے لیے مر جاتا ہے اللہ روزے قیامت اس کو شہیدوں میں کھڑا کرے گا. تو جو مسجد تمہارا مال نہیں ہے, وہ یہ پوری جماعت کا مال ہے, سب کی وہ پراپرٹی ہے, سب کا وہ حصہ ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سمیت ہم سب کی یہ بڑی کمزوری ہے. 2008 میں مسجد کی جگہ وقف کی گئی, NOC لیا گیا, NOC کینسل ہوا, مسجد کی 4 دیواری ہوئی, نمازیں شروع ہو گئیں, ہائی کورٹ نے چھت دلوائی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نمازیں بند کروا دی گئیں. اس کے بعد ہائی کورٹ کی طرف سے جو سٹے لیا گیا, پھر چھت ڈالی گئی. تھوڑی سی وہ چھت ڈلی ہوئی ہے, وہاں پہ پانی کے لیے نا انتظام نہیں ہے. یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے قیم الہی, حکیم عبدالغفار صاحب کا بیٹا ہے. ان کے ساتھ بھائی کیا نام ہے ان کا, افتخار صاحب, ماشاءاللہ یہ 2 مجاہد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. وہ بالکل اسی طرح نا ایک مدرسے کا نام دے کے صبح و شام تھوڑے بچے پڑھتے تھے. انہوں نے یہ بات کو اٹھایا ہے, علامہ ابتسام صاحب کے پاس یہ گئے ہیں, حشام صاحب کے یہ پاس گئے ہیں. اللہ ان کو عزت دے, شرف دے, کامیابی دے. انہوں نے ان کے ساتھ پورا تعاون کیا, پورا کوپریٹ کیا ہے. اور واقعی جو دعویٰ کرتے ہیں نا وہ کہ مسجد کا جو کام ہوگا, جماعت کا جو کام ہوگا, ہم وہاں پہ پہنچیں گے, اور واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا. تو ورنہ وہ تو اپنے مراکز میں بیٹھے ہوئے ہیں نا یار, وہ ادھر سے اتنی محنت کر رہے ہیں, ہم چنگی پہ رہ کے اس کی مسجد کے لیے کچھ نہیں کر رہے. کیا ہم سے روزے قیامت سوال نہیں ہوگا؟ اللہ نہیں ہم سے پوچھے گا کہ میرے گھر کو بند کیا گیا تھا, تم نے کیا کیا بتاؤ. اس لیے ہمیں جرت, دلیری اور بہادری کی ضرورت ہے. ایمانداری کی بات ہے, زیادہ نہیں, صرف اتنے لوگ جو یہاں پہ اکٹھے ہیں نا, اتنے لوگ جرت کے ساتھ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. مسجد بھی بن جائے گی, نمازیں بھی شروع ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو بور نہیں انہوں نے ہونے دیا, بور. ہائی کورٹ بچوں نے وہاں سے سٹے لیا, ہائی کورٹ سے سٹے آنے کے باوجود وہ بور نہیں ہونے دے رہے. چند ایک لوگ آتے ہیں شرپسند, پہلے تو پولیس ہمیں فیور نہیں دیتی تھی, ان کو فیور دیتی تھی, لیکن اب علامہ صاحب نے اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ پولیس جو ہے وہ کم از کم نیوٹرل ہو گئی ہے. پولیس جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے, وہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تو ان کا بھی ساتھ نہیں دے رہی. تو یہ ہمیں جرت کی ضرورت ہے. جو افسران بالا ہیں ان تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ہمیں دلیری کے ساتھ, جرت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ الرحمن وہ اللہ کا گھر بنے گا, ضرور بنے گا, تعمیر ہوگا. کیا آپ اس مشن کے لیے ٹائم, وقت, پیسہ, جو بھی ضرورت پڑے گی کہ آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے مسجد میں وعدہ کریں, میں بھی کرتا ہوں. تیار ہے نا آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جو ماشاءاللہ ہمارے پاس بڑی قیادت موجود ہے, مساجد کے خطبہ اور منتظمین, بزرگ, اکابر تشریف فرما ہے. اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میری جن جان ہے. میں تو چند دن پہلے علامہ صاحب کو مسجد رحمانیہ میں دعوت دی تو وہاں پہ بھی میں نے بتایا تھا ان کی موجودگی میں. ڈولن 68 میں جلسہ تھا میرے شہید قائد علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ احسان اللہ صحیح رحمۃ اللہ علیہ کا. تو وہاں پہ لاؤڈ سپیکر بند کروا دیا گیا. تو یزدانی صاحب کا ایک جملہ تھا شہید ملت کا, فرمانے لگے کوئی بات نہیں, سپیکر بند ہو گیا تو کیا بات ہے, میری آواز جہاں تک سپیکر کی جانی تھی ویسے ہی جائے گی انشاءاللہ. اور واقعی وہ آواز سپیکر کی آواز محدود تھی, ان کی آواز
उस मुकाम पर पहुंची है कि आज भी बाज गूंज रही है। मैं वहाँ पे उस वक्त तकरीबन 10th क्लास में पढ़ता था, स्कूल को छोड़ा, मदरसे में चला गया। उनके खिताब ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के मिंबर पर खड़ा होने का जो है वो एक सादत मिल गई। ये उनके लिए एक सदका जारिया। मैं तो अकीर सा बंदा हूँ, ना आलिम हूँ ना तालिब इल्म हूँ। बड़ी बड़ी दुनिया, बड़े बड़े लोग, महल्ले, गांव, बस्तियां की बस्ती, बेशुमार बस्तियां, जो अहले हदीस भी हुए, दीनदार भी। आप खतीबों को देख लें, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर एक यज़दानी है। हमारे उमर यज़दानी साहब भी खड़े हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। जब यज़दानी साहब का नाम आता है तो अहले हदीसों को दिल में ठंड बढ़ जाती है अल्लाह के फजल व करम से। तो यज़दानी साहब माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत तशरीफ़ फरमाए। टाइम निकाल के, वक्त निकाल के, कारोबारी मसरूफियात को छोड़कर, ये भी इंशाल्लाह आखिर में अपनी जो कीमती जो मशवरा है उससे हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ अपने भाई फ़ज़ीलतुश्शैख मौलाना मोहम्मद हसन सारिम साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मेरा ख्याल है स्पीकर इतने बैठ के मुख्तसर राय यही है कि जो शयूख बैठे हैं, हाँ मुख्तसर बता दें। जी जी, सिर्फ ये है कि राय इतनी है, बड़े लोग इंशाल्लाह जो राय देंगे, जो इंशाल्लाह मशवरा है, वो हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मुर्तज़ा यज़ानी साहब जी माशाल्लाह। भाइयों, ये मसला क्या है? कोई एक इलाके में ऐसा काम नहीं है कि जो तुम्हें इनके बराबर लाके खड़ा कर दे। बात समझ आ रही? कहते हैं कि ज्यादती दर ज्यादती किए जा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई ऐसा मामला नहीं है कि तुम वो करो और इनके मुकाबले में लाके खड़े हो जाओ। ये कैसी बदमाशी है कि हम बोर नहीं होने देंगे। ये कैसी बदमाशी है कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और ये जुल्म और बर्बरियत 15 साल से जारी है। यार मैं कभी कभी कहा करता हूं कि वह दरवेश जो है इंतजाम नहीं, अल्लाह उसकी जिंदगी दराज करवाए। उन्होंने मुझे कल भी कहा है, उन्होंने कहा कि डट जाना, अल्लाह हमारा साथ देगा इंशाअल्लाह। हाफिज साहब ने ये बात कही है। अभी मैं जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा था तो उमर साहब सुन रहे थे। क्या उमर बदली? जी जी जी, आपने शब्द साहब क्या कह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे कह रहे थे कि डट जाना और किसी मस्जिद में जुमा ना होने देना इंशाअल्लाह। सारे बाहर निकल आओ अगर तुम अपनी इज्जत को बहा। पुलिस हमारा साथ देती है, इंतजामिया हमारा साथ देती है, जबकि हम ऊपर ये बात नहीं करते तो हमारे साथ है। बात समझ गई? ये एक तरीका होता है। लेकिन मेरे भाइयों, हम कब निकलेंगे अपने हक के लिए? हम इस इलाके में थोड़े नहीं हैं, हम इलाके में कसीर तादाद के अंदर मौजूद हैं। हमारी इतनी तादाद है अल्लाह के फजल व करम से। ये बाल्टन से लेकर कारी अफजल साहब की मस्जिद है, वर्कशॉप स्टाफ पे मेरी मस्जिद है, 3 मस्जिदें वहाँ पर और हैं। कोई एक मस्जिद नहीं जो बेरौनक हो हमारे पूरे एरिए के अंदर। अलामा साहब, पूरे एरिया के अंदर हमारी कोई एक मस्जिद नहीं है जो बेरौनक हो। मेरी छोटी सी मस्जिद है कि वो जुमे के अंदर इतनी भाग जाती है कि कई सफ़े बाहर लानी पड़ती है। मकसद ये है कि हम अमन वाले लोग हैं, हमने आज तक किसी से ज्यादती नहीं की। कुरान करीम में कहता है फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अगर कोई तुमसे लड़ाई करने पर उतर आता है, बाज नहीं आता, तो फिर तुम क्या करो? तंग आमद, बजंग आमद। लेकिन हमने जंग अपने बुजुर्गों के साथ की, उनकी सरपरस्ती में करनी। वो कैसे करनी है? हिकमत अमली के साथ। हिकमत अमली ये है कि अलामा साहब ने ऐलान कर दिया है कि अगला जुमा हम रोड पे अदा करेंगे, फिरोजपुर रोड पे अदा करेंगे। क्या हमारी जितनी भी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, कारी अफजल साहब हमारे कैंट के अमीर हैं, हजरत अलामा साहब हमारे शहर के अमीर हैं, तो हमारा ये विरसा है, रूहानी विरसा है। रूहानी समझ से हैं कि वो जो गद्दी जो हजरत
यज़दानी रहमहुल्लाह की है, उनके साथ इनका ताल्लुक़ है और हमारा रूहानी उससे ताल्लुक़ है। हम इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बात करना चाह रहे हैं कि भाइयों, अगर हम निकलने का इरादा कर लेना, ये अल्लाह के घर में बैठकर कह रहा हूँ, गुनाहगार हैं, अल्लाह के घर में कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत हमारी मस्जिद को खुलने से रोक सकती नहीं, रोक सकती, सिर्फ इरादे के साथ। तो अब तजावीज़ होगी, सारी मस्जिदों के उलमा तशरीफ़ फरमा है, खुतबा इज़ाम तशरीफ़ फरमा है, मौलाना मोहम्मद असलम अज़हर साहब वो बारी बारी सबको दावत देंगे, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते जाएं। वो मेरा ख्याल है मस्जिद उस्मान के साथ ही आ गए। इफ्तिखार किधर है? हम इतनी देर में आते हैं, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। ये शाम का हमने नमाज इधर आके पढ़ी है। चलें सबको